اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو کیا کہا؟ جس طرف تو دیکھ رہا ہے اس طرف میں دیکھ رہا ہوں، جس طرف سے تو منہ پھیر لیتا اس طرف سے میں منہ پھیر لیتا۔ اور نبی کیا فرما رہا ہے؟ اللہ جس طرف دیکھتا اس طرف میں دیکھتا ہوں، جس طرف سے اللہ منہ پھیر لیتا اس طرف سے میں منہ۔ اسی طرح ثابت ہوا اللہ جس طرف دیکھتا ہے، نبی کو علم ہے وہ جس طرف دیکھ رہا، اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ کہا صدیق اکبر اللہ اور اس کے فرشتوں نے جب تجھ سے منہ پھیر لیا میں نے بھی منہ پھیر لیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے خود سے پھیرا۔ تو کوئی یہ کہے نبی خود سے کرتا ہے جو کرتا ہے، نبی نے خود سے کچھ نہیں کیا، جو وہ کرتا ہے اسی میں خدا راضی ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اسی میں خدا راضی ہوتا ہے، کیونکہ خدا نے اسے اس مقام کا درجہ عطا کہ تیری اطاعت میری اطاعت ہے، تیری رضا میری رضا ہے، تیری پاکی میری پاکی ہے، تیری تعریف میری تعریف ہے، تیرا نور میرا نور ہے، تیرا دین میرا دین ہے، تیرا حرم میرا حرم ہے اور میرا حرم تیرا حرم۔ فرق نہیں رکھا، کیا نہیں رکھا؟ فرق نہیں رکھا۔ اور تم اللہ کے لیے فرق نہ رکھنا، جس طرح اللہ نے اتباع رضا نور میں فرق نہیں رکھا، مگر مٹی میں فرق رکھا۔ اس میں رکھا فرق رکھا، جو مدینے کی مٹی سے پیدا ہوا ہے وہ اسی مٹی میں جائے گا، جو مکے کی مٹی سے پیدا ہوا وہ اسی میں جائے گا۔ پیدائشوں میں فرق رکھا، رضا اتباع میں فرق نہیں رکھا، تاکہ جب تم پیدائش کی بات کرو تو اس میں تم اور طریقے سے بات کرو، جب نبوت کی بات کرو اطاعت کی تو پھر بات اور کرو۔ ہمیں بات کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے خود سے۔ اسلام میں جب ہمیں بات کرنے کا خود سے اختیار نہیں ہے اسلام میں، تو ہم کوئی بھی اسلامی بات خود سے کر کے اسے اسلامی بات نہیں کہہ سکتے۔ اسلام کی وہی دین محمد کی بات ہوگی جو اللہ رسول نے کہی، اس کے علاوہ ہماری ذاتی بات ہوگی، وہ دین کی بات نہیں ہوگی۔ ذاتی رائے ہوگی، ذاتی بشارت ہوگی، ذاتی خواب ہوگی، ذاتی درجات ہوں گے۔ کہ ہم اپنی باتیں اگر کریں گے تو اس میں بھی خواب آئیں گے، بشارتیں آئیں گی، علمی درجات آئیں گے کہ علم میں ہم سب سے افضل ہیں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں، مگر ذاتی طور پہ کہہ سکتے ہیں اللہ رسول ہی تو سب سے افضل ہے علم میں۔ جب ایمانی طور پہ بات آئے گی کہ ایمان میں کون ہے، علم میں افضل، تمہارے دین میں، تمہاری رسالت میں اور تمہارے قرآن میں اللہ کس کو افضل کہہ رہا ہے؟ کہ تم نے اپنی ذات کی فضیلت کو چھوڑ دینا ہے، اس کا اظہار نہیں کرنا، تم نے پھر اللہ رسول اور علی کرم اللہ وجہ الکریم اور اہل بیت کے علم کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ نے انہیں ذاتی طور پر کتنا علم عطا فرمایا ہے، اور ان کے علم کو اللہ اپنا علم کہہ رہا ہے، تو اپنے علم کو اپنا علم کہہ رہا ہے، تیرے علم کو اللہ اپنا علم نہیں کہتا، مگر ملا تجھے بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو نے تو کبھی نہیں کہا کہ یہ اللہ کا علم ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، تو ہمیشہ یہی کہتا ہے یہ اللہ رسول کا علم ہے جو میں تجھے دے رہا ہوں۔ اس سے ثابت ہوا کہ
کہ اللہ رسول کے علم سے تجھے عزت ملی ہے تو کیوں ملی ہے؟ تاکہ تو عزت والوں کی تعریف کرتا ہے، عزت والوں کی، انعام والوں کی، فضیلت والوں کی، درجے والوں کی، نور والوں کی، عہد والوں کی، وفا والوں کی، محبت والوں کی، قربانیوں کے جذبہ رکھنے والوں کی، خیرات صدقہ اور اپنا مال جان اللہ کی محبت میں قربان کرنے والوں کی تو تعریف کرتا رہے، اور بتائے اللہ نے ہی تو ان کو تعریف والا بنایا ہے۔ جس رب نے اپنی تعریف سے انہیں تعریف والا بنایا ہے، وہی تو رب چاہتا ہے کہ تم میری بھی تعریف کرے، اور جن کو میں نے تعریف والا بنایا ہے ان کی بھی تعریف کرے۔ تو تعریف کرنے کا حکم تو اللہ رسول نے خود دیا، پاکیوں کی بھی تعریف کرے اور جو اللہ پاک ہے اس کی بھی تعریف کرے، فضیلت کی بھی تعریف کرے اور جو اللہ فضل والا ہے اس کی بھی تعریف کرے، جو اس نے اپنی صفتوں سے، اپنے خزانوں سے، اپنے نور سے بانٹا ہے اس کی بھی تعریف کرے، اور جو اس کا نور اس کے خزانے ہیں اس کی بھی تعریف کرے۔ وہ بانٹ کے بھی نور میں اس کے فرق نہیں، رتی برابر بھی، رتی برابر بھی، اور خزانے بانٹ کر بھی اس کے خزانوں میں فرق نہیں پڑا، رتی برابر۔ کیوں نہیں پڑا فرق؟ وہ بڑھتے ہیں کم نہیں، وہ بڑھتے ہیں کم نہیں ہوتے۔ اب یہ مسئلہ ہوا کہ جو اللہ کے خزانے ہیں، جس کو اللہ نے دیے ہوئے ہیں، وہ اپنے خزانوں سے جب بانٹتا ہے تو اللہ اس کے خزانوں کو بڑھاتا ہے، کم نہیں کرتا۔ تو جاننے کے لیے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ بانٹنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ اگر تیرا خزانہ جو اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس سے بانٹتا ہے تو یقین کرنا مجھے اللہ نے دیا ہے، اور پھر اگر وہ دے کر تیرا خزانہ بانٹتا ہے تو یقین کرنا اللہ مجھ سے راضی بھی ہے۔ میں نے جو اللہ کے راستے میں دیا ہے اللہ نے اسے قبول کر لیا ہے، قبول کیا ہے تو اللہ نے اسے 10 گنا بڑھا دیا ہے۔ دونوں نشانیاں ہیں، ایک قبول ہونے کی، ایک تفریق کی۔ مجھے اللہ نے اپنی بارگاہ میں خرچ کرنے کی تفریق عطا فرمائی، اور ایک کیا ہے؟ مجھے اس تفریق کا بدلہ عطا فرمایا، انعام عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے، اس لیے وہ تفریق تو سب کو دیتا ہے، انعام سب کو نہیں دیتا، انعام سب کو۔ اگر دین میں صرف تفریق پہ رہتے ہو کہ اللہ نے مجھے نیکی کی تفریق دی ہے، اللہ پسند کرتا ہے تو مجھے دی ہے، کہا نیکی کی تفریق تو وہ کافر کو بھی دیتا ہے۔